السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، خوش آمدید کاروان اردو ادب یوٹیوب چینل پر۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہمارا جو لیسن ہے اس کا ٹاپک ہے سورۃ فرقان کا تعارف اور علمی اور عملی نکات۔ تو آج ہم اس سبق میں دیکھیں گے کہ سورۃ فرقان کو حق اور باطل میں فرق کرنے والی صورت قرار دیا گیا، اور اس میں اللہ کے بندے یعنی کہ عباد الرحمن کی کیا کیا خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ تو چلیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہوئے ہم اپنے لیکچر کی جانب چلتے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی آن کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے لیکچر کی جانب۔ چلیے شروع کرتے ہیں سورۃ الفرقان۔ سورۃ فرقان مکی سورت ہے، اس میں 73 آیات ہیں، 77 آیات ہیں۔ اب فرقان کا مطلب کیا ہے، اس کے تعارف میں ہم دیکھتے ہیں۔ فرقان کا معنی ہے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا، کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اس کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے اس کا معنی۔ اس سورت کی پہلی آیت میں قرآن مجید کو فرقان اقرار دیا گیا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورۃ الفرقان رکھا گیا ہے۔ سورۃ الفرقان کا خلاصہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں کیا باتیں ڈسکس ہوئی ہیں، اسلام کے بنیادی عقائد اور کفار کے اعتراضات کا جواب ہے، اور اس میں عباد الرحمن یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں کہ وہ کیسے نیکوکار اور پرہیزگار بنتے ہیں، کیسے وہ رحمان کے بندے بنتے ہیں، یہ بھی صفات اس میں بیان کی گئی ہیں۔ چلیں اب ہم اس کے مضامین دیکھتے ہیں کہ اس کے مضامین میں کیا کیا شامل کیا گیا ہے۔ سورۃ فرقان کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور قرآن مجید کی حقانیت کا جامع بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بھی بیان کر دی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور قرآن کی جامع ہونے کی بھی دلیل دے دی گئی ہے۔ جھوٹے خداؤں کی بے بسی اور لاچارگی کا ذکر ہے۔ قرآن مجید اور عقیدہ رسالت پر مشرکین کے اعتراضات کا بھرپور جواب ہے، یعنی کہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خدا کو پوجتے تھے، ان کی بے بسی کا بھی جو ہے وہ حالات بیان کیے گئے ہیں، اور جو رسالت پر مشرکین جو تھے وہ اعتراضات کرتے تھے ان کا بھی جواب دیا گیا ہے اس صورت میں۔ اس صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ظالموں کی حسرت کا بیان ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کو جھٹلانے والی قوموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر کر کے قریش مکہ اور ایسے تمام مجرموں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ ان کو کھولتے پانی کی، آگ کی، طرح طرح کی جو ہے وہ مثالیں دے دے کر انہیں ڈرایا گیا ہے تاکہ وہ سیدھا رستہ اختیار کر لیں۔ لیکن کہا جاتا ہے، اور یہی بات ہے کہ جس کو اللہ چاہے اس کو سیدھی رستہ دکھا دے، اور جس کو اللہ نہ چاہے تو پھر وہ گمراہوں میں ہی رہتا ہے، اور یہ ہدایت دینے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پوری رات خواب غفلت میں نہیں پڑے رہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے راتوں کو آباد رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ دن سارا حقوق العباد پورے کرتے ہیں اور رات کو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور پوری رات نہیں سوتے۔ رات کا چوتھائی حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ان لوگوں نے مختص کیا ہوتا ہے۔ زندگی کے ہر معاملے کی طرح مال خرچ کرنے میں بھی میانہ روی سے کام لیتے ہیں، نہ تو بخل کرتے ہیں نہ ہی فضول خرچی، یعنی کہ نہ تو وہ جو بدکاری سے کوسوں دور رہتے ہیں اور جھوٹ اور گناہوں کی مجلسوں کے قریب نہیں جاتے، یعنی کہ ایسی محفلیں جہاں پر جھوٹ باندھے جاتے ہوں، بہتان باندھے جاتے ہوں، کہ جج کیا جاتا ہو فلاں ایسا ہے، فلاں کی یہ بات ہے، ان محفلوں سے وہ اجتناب کرتے ہیں۔
فضول باتوں اور فضول کاموں سے انہیں سروکار نہیں ہوتا، بغیر تحقیق کسی کام میں نہیں پڑتے اور بغیر تصدیق ہر بات کو مان نہیں لیتے۔ اور یہ تو ہونا بھی چاہیے ہر انسان کے اندر کہ پہلے بات کی تہ تک جائیں کہ آیا یہ بات سچ ہے، اگر سچ ہے تو پھر اس پر ری ایکشن شو کریں، اگر نہیں ہے تو پھر کچھ نہ کریں، اس کی پہلے اس کو بات کو اینالائز کریں کہ یہ ہے، کیوں ہے، کیسے ہوئی، پھر اس پہ کوئی ایکشن کریں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں علمی اور عملی نکات۔ سورۃ فرقان کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ قرآن مجید حق اور باطل میں فرق کرنے والا کلام ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہی یہ سورت میں بیان کیا گیا ہے جو تمام جہانوں کے لیے نازل کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ ہول جو ہے ورڈ اس کے لیے گائیڈنس ہے، گائیڈنس بک ہے جو کہ ڈیوائنلی گائیڈڈ بک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ہے جامعہ کتاب کی صورت میں آئی ہے۔ نمبر 2 پہ ہے اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید پر اعتراضات کا بنیادی سبب قیامت کو جھٹلانا ہے۔ یہ بھی بات کر دی کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک پر اعتراض کیا اس کا بنیادی سبب اس نے کیا کر دیا، اس نے قیامت کو ہی جھٹلانا ہے۔ برے لوگوں کو نمبر 3 پہ ہے برے لوگوں کو دوست بنانے والے دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور آخرت کے دن بھی اپنے آپ پر افسوس کریں گے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ دوستی بھی سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ نمبر 3 ہے قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ میری قوم کے بہت سے لوگوں نے اس قرآن پر عمل کرنے کو چھوڑ رکھا تھا۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ رسول اللہ خود عرض کریں گے کہ میری قوم کے بہت سے لوگوں نے اس قرآن پر عمل کرنے کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے، بے شک آپ ایک آیت کو ہی پڑھیں اور ایک آیت کو ہی جو ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے خاص صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کو خاندانی حسب و نسب، زبان یا خوبصورتی کی وجہ سے مقام نہیں ملتا، بلکہ اچھے کردار اور اچھی صفات کی وجہ سے ملتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کو یہ کوالٹی کی وجہ سے نہیں ملتا، بلکہ ان کی اچھی صفات، پرہیزگاری، تقوی اختیار کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، اس کی بنیاد پر ہی جو ہے وہ نوازا جاتا ہے۔ اب لاسٹ پہ ایک حدیث نبوی ہے، فرمایا گیا ہے کہ کوئی بندہ جب قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا اور اس سے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس پر حرام کر دے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو دل سے کلمہ پڑھا کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھا کریں۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس لیکچر کے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کی کیوری ہو تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔